تو آپ کا بھی سفر ہے پہلے مدینہ منورہ، اب میں پہلے مدینہ منورہ، پھر مکہ معظمہ، عمرہ اور حج بیان کر کے پھر انشاءاللہ صرف سوال و جواب ہوں گے، اور آخر پہ آپ کو انشاءاللہ انتظامی امور کے بارے میں یہ جو آپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر دعا ہوگی۔ یہ باقی سفر رہ گیا۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا، ذہنی تیاری، جسمانی تیاری، ڈاکومنٹ، سامان پیک کرنا۔ اب وہاں کی باتیں، سب سے پہلی آپ کی عبادت ہے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا۔ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ولو انہم اذ ظلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے کہہ دو اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہوں، بڑے گناہ کر لیے ہوں، جاؤکا آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر آپ کے پاس آ کے اگر اللہ سے معافی مانگی اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے کا سفر اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، توبہ قبول کروانی ہے، اور وہ کیسے ہوگی؟ مدینے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر استغفار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروانا، یہ ہے آپ کا پہلا کام۔ آپ کا سفر بڑا ہی مبارک ہے، اور آغاز ہو رہا ہے مدینہ منورہ سے۔ بہت ہی مقدس سفر ہے، ادب کا سفر ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا مکے کے سفر بعد میں، مکے کے سفر اور طرح کا ہوگا، مدینے کا سفر اور طرح کا ہے۔ مدینے کا سفر ہے ادب کا، مکے کا سفر ہے عشق و محبت کا، وہاں جا کے رونا، گر گڑنا، اونچی اونچی بولنا، لبیک اونچی آواز سے پڑھنا مکہ۔ لیکن مدینے جاتے ہوئے خبردار آواز بھی اونچی نہ نکلے، ادب۔ میں وقت کم لینا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی بتا دوں میں آپ کیا چیز ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بن گیا، جب کوئی اپنے گھر میں کیل ٹھوکتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھجواتی تھی، میرے آقا کو تکلیف دے رہے ہو، آواز آ رہی ہے، آواز بھی اونچی نہ نکلے۔ وہاں خواتین خصوصاً سمجھ لیں ان کی بہت آواز آتی ہے وہاں روزہ رسول پہ، ادب۔ میں کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا، روزہ رسول کے قریب بیٹھا تھا، اچانک مجھے کینکری پڑی۔ میں نے دیکھا کدھر سے آئی، دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، انہوں نے کینکری ماری۔ جب میں نے دیکھا ان کا ادھر آ، قریب آیا، وہ دو بندے جو بیٹھے ہوئے ان کو بلا کے لا، لے کے آیا، بلایا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم طائف سے آئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم روزے رسول پہ اونچی آواز نکال لیتے ہیں، میں نے مدینے والوں کو سکھایا ہوا ہے کہ اونچی آواز نہیں نکالتے، تم طائف کے ہو نا، میں چھوڑ رہا ہوں، مدینے والے ہوتے میں کوڑے لگواتا۔ یہ آپ کا سفر بڑا ادب کا ہے، سوچ کے جانا، پورا یقین کر کے جانا ہے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ شہید زندہ ہے؟ شہید زندہ ہے نا، سب کا عقیدہ ہے۔ تو نبی کا مقام شہید سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر جو نبیوں کے امام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے دروشی پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے، جو میرے روزے پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کا سلام خود سنتا ہوں اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو پھر پورا یقین بنا کے جانا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کئی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، حدیث ہی چاندہ 3 مسجداں دیوس بس سفر کرنا ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، بس باقی نہیں کسی عبادت تے روزہ رسول دی نیت نہیں، تجھے مسجد نبی دی نہیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکے مدینے آئے میرے دربار میں اس نے حاضری دی، فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی وہ شخص ایسے بن گیا جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکے مدینے آئے، جو مکہ آئے، حج عمرہ کرنے آئے، میرے دربار حاضری نہ دی نا، اس نے میرے ساتھ جفا کی، میرا اس سے تعلق ہی نہیں۔ میں نے آپ نے جس نے بچپن سے کلمہ پڑھا جس نبی کا، میں نے آپ نے ان کے پاس جانا ہے۔ تو پھر جب ہمارا عقیدہ بن گیا کہ میرے آقا روزہ رسول میں حیات ہیں، انہیں پتہ چلے گا کیسے آئے، تو پھر میرا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا
کہ ہم ایسے انداز سے جائیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں ہمیں دیکھ کے کہ ہاں میرا صحیح امتی ہے. پوری طرح یہاں سے نیت کر کے جانی ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور جا رہا ہوں. جو جو چیزیں اللہ کے نبی کو پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سفید لباس پسند کیا ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ سفید جوڑا لے کے جانا ہے. مرد حضرات نے سفید لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے. دیکھو مکے کے کتنا فرق ہے. مکے جاتے ہوئے خوشبو حرام ہوگی، کپڑے پہن کے جانا حرام ہوگا، 2 چادروں کے ساتھ جانا. مدینے جانا ہے کپڑے پہن کے جانا ہے، خوشبو لگا کے جانی ہے، درود شریف پڑھتے جانا ہے، پورے یقین کے ساتھ جانا ہے. اتنا ادب کا سفر ہے آپ کا کہ کچھ جس کی حد نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال مدینے میں رہے ہیں. 40 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی سواری پر پاؤں نہیں رکھا. اتنا ادب ہے. جوتے نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے. میرے آقا کے قدموں پہ میرا قدم نہ آ جائے. دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. آج میرے آپ کے لیے بڑی آسانی اللہ نے کر دی. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا مدینہ تھا وہ سارا مسجد نبوی کے اندر آ گیا. مسجد نبوی میں پھرو، مدینے میں پھرنے کا ثواب ملے گا. آسانی ہے. لیکن ادب ادب. کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ. کہاں جا رہے ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزے پہ آئے گا، بلکہ فرمایا جو میری زیارت کرتا ہے، اللہ اکبر. فرمایا کسی نے پوچھا حضور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، فرمایا میرے روزے کی زیارت کرے گا وہ شخص بھی ایسے جیسے زندگی میں میری زیارت کی. فرمایا جو حج عمرہ کرنے آئے میرے دربار میں حاضری دی اس کو 2 مقبول حج کا ثواب ملے گا. میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث میں ہے. آپ جو عمرہ حج کرو گے وہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں 2 مقبول حج کے ثواب ملنے ہیں. ذہن بنا کے جانا ہے. عورتوں نے بھی خوشبو لگانی اپنی جو وہ میں ہوتی ہے. یہاں سے جاتے ہوئے بن تھن کے پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی سے پیار تھا. آپ نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی داڑھی نہیں بڑھائی. میری درخواست ہے آپ نے بھی داڑھی رکھ کے جانا ہے. میرا فرض ہے میں بتاؤں، توفیق اللہ نے دینی ہے. پردہ کرنے کی پوری پابندی کر کے جانا ہے، داڑھی رکھ کے جانا ہے، سفید لباس پہن کے جانا ہے، خوشبو لگا کے جانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چہرہ دکھانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے 2 بندے آئے تھے داڑھیوں کے. آپ نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، رخ پھیر لیا تھا. جب جانے لگے پوچھا تمہارے بادشاہ نے تمہیں کہا داڑھیاں کٹاؤ؟ جی ہمارے بادشاہ نے کہا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ. حضرت مولانا عاشق الہی پاکستان کے تھے، وہیں رہتے تھے مدینہ منورہ میں. کہتے جب میں نے حدیث پڑھی نا کہ آپ نے بغیر داڑھی کے لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تو میں نے دیکھا یہاں آ رہے ہیں، کئی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا سلوک کرتے ہوں گے. میں سوچ رہا تھا تو میرے اونگ آئی، میرے آقا کی زیارت ہوئی. میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عاشق الہی تو کہتا ہے سلام کا جواب، میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. جہاں جا رہے ہو اللہ کے نبی کے پاس، جہاں اگر یہاں سے فیض نہ لیا تو پھر کہیں سے فیض ملے گا نہیں. جتنی رحمتیں یہاں آ رہی ہیں کہیں سے نہیں، کہیں نہیں آ رہی. جس کو جو ملا دنیا میں یہیں سے ملا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے اللہ معطی وانا قاسم. اللہ عطا کرنے والا، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ دینے والے ہیں، اللہ کے نبی تقسیم کرنے والے ہیں. جس کو جو ملا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام سنا ہے؟ گئے روضہ رسول پہ سلام پیش کیا، آواز آئی آج کے بعد تجھے سلطان الہند بنا دیا. جب وہاں سے آئے کیسا فیض لے کے آئے؟ 90,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے وہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہتے تھے، انہیں اور کچھ ہوش ہی نہیں ہوتی تھی. عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ. وہ جب سلام کیا، سلام پیش کیا، آواز آئی وعلیکم السلام، تڑپ گئے. آقا میں خالی سلام نہیں، میں تو مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. ان کی کرامت کے ہاتھ مبارک آیا. سوچ کے جانا جس کو جو فیض ملا یہیں سے ملا ہے. اگر وہاں سے محروم رہنے جتنے مرضی مکے کے سفر کر لینا کچھ نہیں مل سکتا. حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی جب گئے نا تو حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں کیا منہ لے کے جاؤں. آج میں آپ کیسے جائیں گے؟
عالم ہے لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کیسے جاؤں؟ ہمارے بڑے بڑے علماء اتنا ادب کرتے تھے، حوصلہ نہیں پڑتا تھا ان کا۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں روزے پہ جاتا گھبراتا تھا، میں کیا کرتا رہا ہوں؟ نبی کا نام لیتا رہا، میں پلر کے پیچھے کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیتا تھا۔ میں نے ایک دیکھا بندہ آیا، اس نے اپنا سینہ کعبے سے روزہ رسول سے رگڑا، تو میں نے سوچا بڑی محبت ہے اسے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا تو جانے کا حوصلہ نہیں کرتا، اور یہ دیکھ کتنی محبت ہے اس کو۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اونگ آئی، خواب میں زیارت ہوئی، میرے آقا نے فرمایا مفتی شفیع میں تجھے بتاؤں میرے روزے پہ کوئی سینہ لگاتا رہے وہ پھر بھی مجھ سے دور رہے گا، اور جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ چاہے دور بھی ہوگا وہ میرے قریب ہے۔ اس لیے میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ آپ نے یہاں سے ذہن بنا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے، غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، پوری طرح ذہن بنا کے جانا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ سفید جوڑا پہنیں گے مرد، خواتین بھی اپنی خوشبو لگائیں گی، اور زیادہ شوخ رنگ والے کپڑے نہیں، ہلکے رنگ والے نکلیں گے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے آپ نے، ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ کس طرح آپ نے گھر سے کیسے نکلنا ہے۔ آپ نے جو ہی سامان تیار ہے، پاسپورٹ ٹکٹ تیار ہے، 6 گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے۔ عام میں ہوتا ہے 4 گھنٹے پہلے جانا، حج میں 6 گھنٹے پہلے بلاتے ہیں۔ 6 گھنٹے پہلے جو آپ کے گھر سے ایئرپورٹ کا فاصلہ وہ الگ ہے، 6 گھنٹے پہلے آپ نے پہنچنا ہے۔ جن حضرات کی فلائٹ ہے 14 تاریخ کی، وہ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ ان کی جو فلائٹ ہے 14 جون کو روانگی ہے ان کی، اور یہ 2:50 پہ لاہور سے مدینہ کی ان کی فلائٹ ہے، اور واپسی ان کی ہے 3 جولائی کی، واپسی انشاءاللہ صبح 5:30 بجے۔ اور جن کی ہے 19 جون کی فلائٹ، ان کی رات کو 9:10 پہ ہے۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ نے یہاں سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے۔ سامان تیار ہے، گھر سے نکلنے لگے، نکلتے نکلتے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 رکعت نفل بتائے تھے، کس کس کو یاد ہے بھائی؟ میری محنت ضائع نہ کرنا، میں اگے چلی جاؤں تھی بھولی جاؤ۔ سب سے پہلے 2 رکعت کون سے بتائے تھے؟ توبہ کے، ماشاءاللہ سارے نہیں بولے، اس کا مطلب سب کو نہیں یاد۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل توبہ کے۔ اب کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھنے سفر کی آسانی کے۔ یا اللہ میرا سفر آسان فرما دے۔ اللہ کے نبی ہر سفر میں پڑھتے تھے، ہمیں مدینے کا سفر ہے اور ہمیں پڑھ کے جانے چاہیے۔ 2 رکعت نماز نفل سفر کی آسانی کے پڑھ کے پھر 2 دعائیں کرنا۔ اے اللہ میں تیرا مہمان بن کے تیرے گھر آ رہا ہوں، تیرے نبی کے در میں آ رہا ہوں، اللہ اپنی شان کے مطابق میری میزبانی کرنا۔ جب کوئی کسی کا مہمان بنے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے نا ٹہل سیوا، تو اللہ سے بڑی کسی کی شان ہے؟ اگر یہ دعا کی ہوگی پھر دیکھنا کتنا اچھا جملہ ہوگا۔ اللہ تیرا مہمان بن کے آ رہا ہوں، اپنی شان کے مطابق میرے ساتھ سلوک کرنا۔ دوسرا، اللہ اپنے بچوں کو، کاروبار کو، سب کو تیری پناہ میں دے کے جا رہا ہوں، اللہ سے بڑھ کے کسی کی پناہ نہیں۔ اگر یہ 2 دعائیں کی ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حج کر کے واپس آنے تک کوئی بری خبر نہیں سنیں گے۔ 2 رکعت پڑھی، سامان لیا، ایئرپورٹ پہ آئے، پاسپورٹ ٹکٹ دکھایا، آپ کو انہوں نے دیکھنا ویزا شیزا دیکھ کے آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جائے گا، اور جو بڑے ٹیچی ہیں وہ آپ کے بک ہو جائیں گے۔ چھوٹا شولڈر والا بیگ آپ کے پاس ہے، اور اب آپ نے بیٹھ جانا ہے، آگے آنا ہے۔ اگلا کاؤنٹر ہے، پہلے کاؤنٹر پہ بورڈنگ کارڈ اور سامان بک ہوگا، دوسرے کاؤنٹر پہ امیگریشن، چھوٹے بیگ چیک ہونے، اور آپ کے پاسپورٹ پہ مہریں لگنی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ پھر لاؤنج میں پہنچ جانا ہے۔ اب چونکہ آپ کی فلائٹ ہے مدینہ منورہ کی، اب آپ نے پوری طرح درود شریف کی کثرت اور ذہن بنانا ہے میں اور قریب ہو گیا ہوں، میں تو اب جہاز پہ بیٹھنے لگا ہوں، اب میں مدینے جا رہا ہوں، مدینہ۔ جو جہاز آپ کا مدینہ منورہ کی طرف جاتا رہے آپ نے ذہن بنانا ہے میں اور قریب ہو گیا ہوں، میں اور قریب ہو گیا ہوں۔ اپنے دل کے اندر تموج، اپنے دل کے اندر ایک ذوق پیدا کرنا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور وہاں سے میں نے فیض لے کے آنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا، مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک نہیں جا سکے، اب بڑی دن کے بعد چلے گئے، جا کے کہتے کیا ہیں؟ حضور میں تو میرے پلے کچھ نہیں، حضور میں کچھ نہیں دے سکتا، میں تو ایک معذرت کرنے آیا ہوں، آپ کا نام لیتا رہا،
آپ کی خلاف ورزی ہوتی رہی. آج تو آپ کے روزے پہ آ کے ایک میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں دین سیکھوں گا، دین پہ عمل بھی کروں گا، دین دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. اس لیے آپ نے بھی ذہن بنانا ہے. قریب حال اب جہاز آپ کا اترا، 4.5-5 گھنٹے کے بعد آپ کا جہاز مدینہ ایئرپورٹ پہ اترا. بڑا شاندار ایئرپورٹ ہے، جدے سے بھی زیادہ بہترین ایئرپورٹ ہے آپ کا. مدینہ منورہ اتریں گے، اب وہاں آپ کے جو ہے انہوں نے پاسپورٹ لے لینے ہیں اور آپ کو بس پہ بٹھانا ہے. بسیں آپ کو لے کر آپ کے ہوٹل میں جائیں گی. الحمدللہ آپ کا ہوٹل گولڈن مدینہ بہت ہی قریب انہوں نے لیا ہے، صرف 100 میٹر کا فاصلہ. الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت ہی اچھا قریب. اب آپ جائیں گے ہوٹل میں، جا کے آپ نے کھانا وانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے تھوڑا سا. پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے ہوٹل سے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آرام کرنا ہے؟ دل کرتا ہے میں جلدی جاؤں جلدی جاؤں، نہیں، آرام کرنا ہے. کیونکہ یہاں سے آپ ذرا سوچئے، 6 گھنٹے آپ کو پہلے بلائے ہیں ایئرپورٹ والوں نے. اول تو کاری جفیاں پان والے نے آ جانا ہے، مکے چلے ہی، مدینے چلے ہی، کوٹ کوٹ کے مل رہا ہے. حاجی کی پسلیاں تو پہلے گھر درد کریں گی نا. 6.5 گھنٹے پہلے 6 گھنٹے بلائے انہوں نے، پھر 5.5-6 گھنٹے لگے ہیں آپ کو جہاز میں. جب آپ نے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پہنچنا ہے نا، 20-22 گھنٹے کی تھکاوٹ جگراتا. اگر اسی حالت میں گئے تو سمجھ کچھ نہیں آئے گی کہ کیا کیا ہے. میرا مشورہ جا کے آرام کرو. اگر تازہ اور وضو کرنا ہے وضو کر لو، خوشبو لگاؤ، اور اب نکلو اپنے ہوٹل سے. ہوٹل سے نکلتے وقت آپ نے ایک تو ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ لینا ہے، ہر مرد عورت نے اپنا اپنا لینا ہے. اگر سلام پیش کرتے ہوئے اگر جو بچھڑ جائے گا، اگر اس کے پاس کارڈ نہ ہوا نا، تو پھر اللہ مالک ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے تلاش کرتا رہے گا. ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ ہوگا، دکھا کے چلا جائے گا. آگے چل کے بتاؤں گا، مکے میں بھی آپ نے ایسے کرنا ہے. ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ سب نے لینا ہے، مرد عورتوں نے اپنا اپنا. جوتے والا تھیلا لینا ہے اور دروشی پڑھتے نکلنا ہے. کہاں آنا ہے؟ میرے آقا 2 جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک اللہ کے مسجد نبوی کے اندر ہے. سلام پیش کرنے مسجد نبوی میں آنا پڑتا ہے. آپ آئیں گے، سلام جائے دروشی پڑھتے آئیں گے، مسجد نبوی آ جائے گی. مسجد نبوی کے دروازے 150 سے زیادہ ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں. آپ نے جب آنا ہے، مرد دیکھو کتنا فرق ہے مکے اور مدینے کا. مکے کی مسجد میں مرد عورتیں اکٹھے جائیں گے، طواف بھی اکٹھے، صحیح بھی اکٹھے. لیکن مدینہ منورہ عورتوں کے دروازے الگ، مردوں کے دروازے الگ. عورتوں کے دروازے سن لیں، 25 نمبر، 27 نمبر، 28 نمبر، 29 نمبر. عورتوں کے دروازے الگ، مردوں کے دروازے الگ. مردوں نے اپنے دروازے سے داخل ہونا ہے، عورتوں نے اپنے دروازے سے. اندر داخل ہوتے ہی ذہن بنانا ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ گیا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کے نزدیک جو مسجد میں آ گیا اللہ کے نبی کے نگاہ میں آ گیا. آپ نے اندر داخل ہوتے ہی اجازت لینی ہے. عورتوں مردوں نے اپنے اپنے دروازے سے داخل ہو کے. اجازت کیسے ملے گی؟ کو آواز آئے گی؟ کئی بزرگ ایسے گزرے جنہیں آوازیں آتی تھیں. مولا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا میں تو سید ہوں، ابا جی السلام علیکم. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ روزے سے آواز آئی بیٹے وعلیکم السلام. ایسے ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں. اللہ اکبر. میرے آپ کے لیے اجازت کیا ہوگی؟ میرے آقا تشریف فرماتے مسجد نبی میں، حضرت جابر آ گئے، میں آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، پھر آئے. آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، پھر آئے. آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے ملنے آیا؟ جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو میری مسجد میں آیا، جب تک 2 رکعت نفل تحیت المسجد کے نہیں پڑھتا میرے تک مت آ. سب سے پہلے اجازت یہ ہوگی اندر داخل ہوتے ہی، اگر مکروہ وقت نہیں ہے یا فرض نماز کھڑی نہیں ہے، سب سے پہلا کام 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد. تحیت کا یاد نہ رہے، مسجد کا شکرانہ کہہ لینا. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں مرد عورتوں نے. مردوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے مردوں کا طریقہ بتاؤں گا پھر عورتوں کا. آپ نے نکلنا ہے، اپنے مسجد سے باہر نکل آنا ہے، 2 رکعت پڑھ کے باہر نکل آنا ہے. اب آپ نے 1 نمبر دروازہ تلاش کرنا ہے. 1 نمبر باب السلام لکھا ہوگا، 1 نمبر اور ساتھ باب السلام. مردوں کے لیے باب السلام بیریئر لگے ہوں گے. آپ نے جانا ہے اور اپنے جوتوں کو بیگ میں ڈال کے ریک پہ رکھنا ہے. اپنے موبائل کو بند کرنا ہے. 95% لوگوں کو میں دیکھتا ہوں باب السلام سے داخل ہوتے ہیں
ایک آدھی جتی ایک آدھی موبائل، نہ جتی چھڑتا جی نہ موبائل چھڑتا ہے، بید بھی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جوتے ریک میں رکھنے ہیں، دروازے کا نمبر ریک کا نمبر یاد ہے، جوتا کہیں نہیں جائے گا، اور موبائل بند کرنے ہیں۔ موبائل جو لے کے جانے دو جگہ ہے، جب بھی مسجد نبی میں جانا ہے، مسجد حرام پہ جانا ہے، آپ نے سائلنس پہ کرنا ہے، کام بڑا آئے گا۔ کبھی چھڑ جائے نا، کتنے کھڑی ہیں، ایسے نمبر گیٹ تھے، ادھر آ جا، کام بڑا آئے گا۔ لیکن ادب کے ساتھ آپ نے اس کو سائلنس پہ رکھنا ہے، گانے والی طرف پہ کوئی بیل نہ ہو، سادہ بیل ہو، اور اندر بیل بند کر کے جانا ہے۔ دو مقام ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا ہوں، وہاں سائلنس پہ بھی نہیں کرنا، بند کرنا ہے، آف کرنا ہے، ایک طواف کے دوران اور ایک روزہ رسول پہ، دو جگہ پہ بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ موبائل پکڑا ہوا ہے، اے ویکھی میں روزے سے چلی آئی، اے وے میں تینوں شیئر کر رہا نا، اے میں روزے سے چلی آئی، اور جا کے اللہ معاف فرما دے، یا کتنی لڑائی لڑتے ہیں، اے بھابیا اے نہیں مانتا، اور وہاں جا کے پیٹھ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روزے کی طرف، اور تصویر میں اے میں تینوں شیئر کی تھی نا، اے وے میں کھڑائی روزے سے کھڑی، تم ہی پڑھنا تو پڑھ لے، اگر وہاں سے یہاں سے پڑھنا برابر تھا، وہاں کیا لینے گیا ہے، تم ہی پڑھ لے۔ استغفر اللہ۔ قطعاً موبائل استعمال نہ ہو، آپ نے موبائل بند کرنے، جوتے رکھنے رینک پہ، اندر داخل ہونا ہے باب السلام سے، آپ نے بائیں طرف دیکھتے جانا ہے، چلتے جانا ہے ادب سے۔ 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ رات کو حاضری دیتا ہے، اور جو ایک دفعہ آتا ہے فرشتہ دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ امت محمدی کا فرض بار بار جا رہے ہیں، آپ نے بڑے ادب کے ساتھ داخل ہونا ہے، بائیں طرف دیکھتے جانا ہے، دروشی پڑھتے جانا، چلتے جانا ہے۔ آپ کے بائیں موڈے کی طرف روزے کی جالیاں شروع ہو جائیں گی، 3 جالیاں ہیں، پہلے ایک جالی ہے، پھر پلر ہے، پھر دوسری جالی ہے، پھر پلر ہے، پھر تیسری جالی ہے، آپ نے ادھر والی جالی بھی چھوڑ دینی ہے، ادھر والی جالی بھی چھوڑ دینی ہے، تینوں جالیوں میں سوراخ ہوں گے، پر آپ نے پہلی جالی چھوڑ دینی ہے۔ دوسری جالی جو ہوگی اس کو کہتے ہیں مواجہ شریف، اصل ٹارگٹ یہ ہے مواجہ شریف۔ اب آپ نے ایسے کر کے دیکھے، پہلی جالی ختم ہو گئی، دوسری جالی شروع ہوئی، 3 سوراخ آئیں گے، ایک بڑا 2 چھوٹے، پہلے بڑا آئے گا پھر 2 چھوٹے آئیں گے، ایسے کر کے دیکھتے جانا ہے، دیکھتے جانا ہے۔ جو ہی بڑا سوراخ آئے گا نا، جلدی سے اپنا چہرہ سوراخ کے سامنے کرنا ہے، ایسے جا رہے تھے ایسے ہو جانا ہے، ادب سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یہ ایسے جا رہے تھے ایسے چلے جاتے، ایسے کیوں جانا ہے، ایسے اس لیے جانا ہے سوراخ کے سامنے چہرہ کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، رحمت مجسم، رحمت دو عالم، سید دو عالم، سید الاولین والآخرین، سید الکونین والثقلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اندر دائیں کروٹ پہ آرام فرما رہے ہیں، چہرے کے سامنے سوراخ ہے، آپ نے بھی اپنا چہرہ کر کے، ایسے تو نہیں کسی کو سلام پڑھتا، ظاہر ہے پورا چہرہ کرتا ہے، آپ نے پورا چہرہ کر کے اپنے ذہن میں تصور جمانا ہے، میری آمد کا بھی سرکار کو پتہ ہے، اور میرا سلام بھی سن رہے ہیں، آہستہ آواز سے السلام علیکم، ایسی اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن رہے ہوں، دوسرے تک آواز نہ جائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہی جملہ جو آپ اتحیات میں پڑھتے تھے، لیکن جب آپ اتحیات میں پڑھتے تھے نا، تو عقیدہ کیا تھا، ذہن کیا تھا کہ فرشتے لے کے جا رہے ہیں، آج آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ڈائریکٹ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب آتے ہوں، پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے پورے ذہن کے ساتھ۔ کہاں کھڑا ہے میرے حاجی صاحب، کہاں کھڑا ہے تو، کس کو سلام پڑھا؟ میں نے جب حدیث پڑھی، میرے آقا نے فرمایا جو سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کو سن کے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر مجھے میرے آقا نے فرما دیا آنے والے امتی وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتیاں، میرے سارے حج عمرے ایک طرف، اسی پہ میری نجات ہو سکتی۔ اللہ کرے آپ کو سب بھی جواب آ جائے، پوری محبت سے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ رش کا زمانہ ہے، زیادہ دیر تو نہیں پڑھنا، تھوڑا سا دائیں طرف کو ہونا ہے، دوسرا سوراخ آئے گا، یہ دوسرا سوراخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چہرے کے سامنے ہے، اس سوراخ کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے، السلام علیک یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ،
نہیں کچھ آتا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہو، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پر سلام، حضرت ابو صدیق کو سلام پڑھ کے اور دائیں طرف کو ہونا، تیسرا سراغ آئے گا، یہ تیسرا سراغ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چہرے کے سامنے ہوگا، آپ یہاں حضرت عمر فاروق کو سلام پڑھنا ہے، السلام علیکم یا عمر رضی اللہ عنہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، نہیں کچھ آتا اپنی زبان میں کہہ دو حضرت اے عمر فاروق آپ پر سلام۔ حضرت عمر فاروق کو سلام پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ہمت کر کے، رش ہوتا ہے واپس نہیں آنے دیتے، لیکن تھوڑی سی ہمت کرو آ سکتے ہو، جب دوبارہ آ گئے اللہ کے نبی کے چہرے کے سامنے آ کے ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یہاں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں پڑھنا انک کا ترجمہ کیا ہے؟ میں شہادت آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ روزہ رسول پہ کلمہ شہادت کا کیا تعلق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا دو کاموں کو تازہ کرتے رہا کرو، ایک نکاح کو اور ایک ایمان کو۔ کبھی کبھی میاں بھی بیٹھ کے نا نکاح تازہ کرنا چاہیے، تو نے مجھے قبول کیا تھا میں نے تجھے قبول کیا تھا، اور ایمان کو بھی تازہ کرتے رہا کرو۔ آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، ایمان تازہ کرنے کا موقع کہاں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کے۔ اگر کلمہ شہادت سنایا، میرے آقا قیامت دن فرمائیں گے یہ میرا وہ امتی ہے جس کا کلمہ میں نے سنا ہوا ہے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا۔ اگر یہ کلمہ شہادت سنائیں گے انشاءاللہ شفاعت ہو جائے گی۔ اور ایک درخواست پیش کرنی ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے کہا جو گناہ کر بیٹھا ہو وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس آ کے استغفار کر لے اور آپ اس کے لیے استغفار کریں۔ دو کام میرے بس میں تھے، آنا اور استغفار کرنا، یہ دو کام میں نے کر لیے، ایک میرا آپ کام کر دے، میرے لیے استغفار کر دے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ کے لیے استغفار کر دیا، نجات پکی ہے کہ نہیں؟ بیڑا پار ہے کہ نہیں؟ آپ یہ درخواست پیش کر کے اور دائیں طرف سے ہوتے باب بقیہ باہر نکل جانا ہے، باہر نکل کے قبلے کی طرف کر کے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا جو گناہ کر بیٹھا ہو تیرے نبی کے پاس آ کے استغفار کرے، میں تو سلام پیش کر کے آ رہا ہوں، قبول فرما۔ یہ مردوں کا سلام کا طریقہ ہے جو میں نے بتایا۔ عورتیں کیا کریں گی؟ جس طرح عورتوں کا دروازے الگ ہیں ایسے ہی عورتوں کے اوقات بھی الگ ہیں، ہر وقت نہیں۔ مرد حضرات باب السلام سے 24 گھنٹے جب چاہیں جا کے پڑھ سکتے ہیں سلام، لیکن عورتوں کے وقت مقرر ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ پہلا وقت ہے ان کا صبح 6 بجے سے لے کے تقریباً 12 بجے تک، بلکہ 11:45 تک، اور جمعے والے دن وہ 9 بجے تک۔ اور دوسرا وقت ہے رات عشاء سے لے کے صبح فجر کی اذان تک۔ پہلے 3 ہوتے تھے زور کے بعد بھی، اب نہیں، اب صرف 2 وقت ہیں۔ خواتین نے کیا کرنا ہے؟ خواتین نے بڑے ادب کے ساتھ اس طرح جانا ہے، انہوں نے 3 ملکوں کے لیے خاتون مقرر کی ہوتی ہے، کتبہ لے کے کھڑی ہوتی ہے، اس کے گرد کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ باب النساء سے جائیں گی، مردوں نے پڑھنا ہے باب السلام سے، عورتوں نے پڑھنا ہے باب النساء سے، اور یہ جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی طرف۔ مردوں نے پڑھنا ہے چہرے کی طرف، عورتوں نے پڑھنا ہے پچھلی طرف سے، اور وہاں باقاعدہ کنات لگی ہوتی ہے، اوپر سے جاری نظر آ رہی ہے۔ یہاں وہی جو طریقہ مردوں کا بتایا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت صدیق کو، پھر حضرت عمر فاروق کو۔ یہ سلام آپ نے مدینہ منورہ میں سب سے بڑی عبادت صلاۃ و سلام ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے خطرے میں کتنی محبت سے درود و سلام پڑھ لو، لیکن وہ ثواب آپ کو کہیں نہیں مل سکتا جو روزے پہ پڑھنے کا ہے۔ خوب سلام پہ جتنے دن آپ کے پاس ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، آپ نے خوب سلام پیش کرنا ہے، خوب سلام پیش کرنا ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ گنبد خضرا کی زیارت، روزے کی زیارت کر لی۔ کچھ زیارتیں ایسی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا، وہاں بھی موقع ملا تو باتیں بتاؤں گا، لیکن موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر اور میرا گھر درمیان میں جو ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، وہاں بھی جانا چاہیے۔ میرے آقا نے جنت میں فرمائی، وہاں ایک محراب ہے جہاں میرے آقا نماز پڑھاتے تھے۔ آج نفل پڑھنے والے کا وہاں سر آتا ہے جہاں میرے آقا کے قدم آتے تھے۔ اللہ موقع دے دے جس کو بھی موقع مل جائے، محراب رسول دیکھنا ہے جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے، ممبر رسول۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ممبر میرے گھر کے درمیان ریاض الجنہ، اور فرمایا یہی ممبر میرا حوض کوثر پہ ہوگا۔ بڑی محبت سے دیکھنا، میرے آقا نے اسی پہ حوض کوثر پلانا ہے، اسی ممبر پہ۔ حضرت بلال اذان کہاں دیتے تھے؟ 4 پلر ہیں، چھوٹا سا ایک تھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کہاں پڑھاتے تھے؟ اصحاب صفہ کا تھڑا۔ تہجد کہاں پڑھتے تھے؟
کچھ پلر ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا ریاض الجنہ میں ایک پلر ایسا ہے, تمہیں پتہ چل جائے نا وہاں اس کے پاس نفل پڑھنے کا ثواب, تمہاری لڑائی ہو یا قرآن دادی کرو پڑھ کے چھوڑو گے. وہ پلر کا پتہ نہیں چلتا تھا وہ کون سا ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا تھا. وہ بتایا ان کے ترکیوں کو اللہ جائے خیر دے, انہوں نے اس کے اوپر لکھ دیا استوانہ عائشہ, وہاں بھی 2 رکعت. پھر ایک پلر ہے استوانہ ابی لبابہ, بولو توبہ, وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں اسی پہ میں صرف نام لے لیتا ہوں. استوانہ عائشہ, استوانہ ابی لبابہ, استوانہ حرس, استوانہ سریر, استوانہ وفود, استوانہ تہجد, یہ. اور ایک ہوگا محراب کے بالکل ساتھ استوانہ مخلفہ لکھا ہوگا, اور اس کا دوسرا نام ہے استوانہ حنانہ. اس کی بھی بڑی محبت سے یاد کرنا. دیکھو یہ ستون کیا ہے, لکڑی کا خود ستون تھا. میرے آقا کھڑے ہو کے اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی نے ممبر بنا کے لا کے رکھ دیا. صحابی فرماتے اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے, خطبہ شروع کیا, اچانک رونے کی آواز آئی. ہم دیکھ رہے ہیں کدھر سے آ رہی ہے. میرے آقا ممبر سے اترے, اس پلر کے پاس آئے, آپ نے اس کو دیکھا اس میں سے اب رونے کی آواز آ رہی. آپ اس سے مخاطب ہوئے, کیوں رو رہے ہو؟ صحابی فرماتے ہیں اس پلر میں سے آواز آئی, آپ مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے, آج ٹیک نہیں لگائی نا, میں جدائی برداشت نہیں ہوئی اس لیے رو پڑا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تو اگر کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, قیامت تک تجھے اللہ سرسبز کر دے گا, تیرے پھل لوگ کھائیں گے. کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے نبی, پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, میرے سے جدائی یہ نہیں برداشت ہو رہی, وہ کیسے ہوگی؟ میرے آقا نے وہیں اس کو دفن کیا تھا انسان کی طرح. اس جگہ پہ استوانہ محلفہ کہتے ہیں اس کو, استوانہ وہاں حنانہ. اس کی بھی زیارت کریں, اندر کی زیارتیں سے باہر کی زیارتیں انشاءاللہ دور کی زیارتیں وہاں کرائیں گے, اور زیارتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. مسجد قباء, مسجد قبلتین, مسجد جمعہ, 5 مساجد, احد پہاڑ, اور یہ پہلے 7 مساجد تھی, 5 مساجد کہتے ہیں جہاں خندق کی لڑائی ہوئی, اور یہ سارے انشاءاللہ وہاں آپ کو زیارتیں کرائی جائیں گی. جس دن آپ کی مکہ مکرمہ کی ہے, آپ نے حج کرنے آنا ہے, اس دن آپ نے رخصتی اسلام پڑھنا ہے. الوداعی نہیں کہوں گا, رخصتی اسلام. اللہ دوبارہ موقع دے, بار بار آنے کی توفیق دے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دعا کروا کے آؤ, اللہ کے نبی میں حج کرنے جا رہا ہوں, اور ذرا ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے حج کو حج مقبول بنا دے. حج مقبول کی دعا کروا کے آؤ. ہاں اب آپ آئیں گے, اب آپ نے جانا ہے مدینہ سے مکہ معظمہ.